نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وأحسن منک لم تر قط عینین وأجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ واقعات بخاری کے تناظر میں سیرت الرسول اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کے اوپر ہم مطالعہ کر رہے تھے اور درس سن رہے تھے۔ کل کے درس کے اختتام پر میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کے اوپر چند دروس اگلے آئیں گے۔ قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ ہے جس کو پارہ نمبر 17 کے اندر سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سراپائے رحمت ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو سراپائے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس پر حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نکلے اور مسجد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے لگے۔ کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ صبح کو اس نماز کا خوب چرچا ہوا، یعنی کہ ہر کسی نے اپنی سعادت کا ذکر کیا کہ رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ دوسری رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اس سے بھی زیادہ لوگ آ گئے اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے۔ اور آج کی نماز کا بھی خوب چرچا ہوا، دوسرے دن بھی، اگلے دن صبح۔ تیسری رات اتنی کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوئے کہ مسجد میں جگہ کی قلت محسوس ہونے لگی۔ جب چوتھی رات ہوئی تو لوگ انتظار کرتے رہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہاری آمد کا مجھے علم تھا، مگر میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ رات کی نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم اسے ادا نہ کر سکو۔ اب دیکھیے کتنے زبردست جملے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کی محبت اور رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ میری امت پہ مشقت نہ ہو، تو فرمایا اس لیے میں نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 126 کتاب الجمعہ، باب من قال فی الخطبہ بعد الثناء اما بعد، اس باب کے تحت امام بخاری اس حدیث کو لائے اور حدیث نمبر ہے 924۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے حق میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے رحیم تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ میری امت کے اوپر مشقت نہ ہو۔ اور دوسری بات اس حدیث پاک سے یہ بھی سمجھ میں آئے کہ کیا چیز فرض ہوتی ہے اور کیا چیز فرض نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ چاہیں تو کسی کو فرض قرار دیں تو چاہیں تو کسی فرض کو نفل بنا دے۔ میرے آقا شریعت پہ حکمران ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر حاکمیت ہے۔ آگے دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ ان اللہ لا يحب الظالمین، پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى۔
فرمایا تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر جنگ احد سے بھی زیادہ سخت کوئی دن گزرا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری قوم کے لوگوں سے بڑی سخت تکلیف پہنچی ہے۔ میرے لیے سب سے سخت دن یوم عقبہ کا دن تھا، جب میں نے خود کو عبد یالیل بن عبد کلام پر پیش کیا تھا، یعنی اس کے پاس اسلام کی دعوت لے کر گیا تھا، لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ میں طائف سے جب واپس آ رہا تھا تو حیرانی اور پریشانی کے آثار میرے چہرے سے آیا تھے، اور وہ طائف کا سارا واقعہ تو آپ کو سیرت کی کتابوں میں ہے، جس طرح ظلم و ستم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امن کا پیغام لے کر گئے تھے، محبت کا، امن کا، بھائی چارے کا، رواداری کا، بردباری کا حضور علیہ السلام پیغام لے کے گئے۔ انہوں نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ پتھر برسائے۔ تو آپ فرماتے جب میں ان کے ظلم و ستم کو سہتے ہوئے کسی طرح قرن الثعالب تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تو میرے حواس بحال ہوئے، اور میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن تھا۔ میں نے اس کے اندر جبرائیل امین کو دیکھا۔ جبرائیل امین نے مجھے پکارا اور کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم سے آپ کی گفتگو اور ان کے عذاب کو سن لیا ہے۔ اللہ جانتا ہے پیارے اس قوم نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ آپ ان کی ہدایت کے لیے گئے اور انہوں نے آپ کو پتھر مارے، ظلم و ستم کیا، آپ کے ساتھ تمسخر کیا، مذاق اڑایا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں ملک الجبال کو بھیجا ہے، آپ ان کافروں کے متعلق جو چاہیں حکم دیں۔ تو بتائیے حاکمیت اس وقت کس کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تفویض فرما دیا، فرمایا پیارے خدمت گزار فرشتے بھیج دیے ہیں، آپ چاہیں تو انہیں بچا لیں، چاہیں تو اڑا دیں۔ یہ آپ کو آپ کے حکم کے تابع ہو گئی بات۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ پہاڑ کے فرشتے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام کیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی مرضی پہ منحصر ہے۔ فرشتے نے بھی کہا حضور یہ آپ کی مرضی پہ منحصر ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں پہاڑ کو اٹھا کر ان لوگوں کے اوپر رکھ دیتا ہوں۔ اور پتہ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور ایک تحقیق کے مطابق علماء نے لکھا ہے بعض کتابوں کے اندر کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو صلیبی جنگوں کے ہیرو تھے وہ طائف کی اولاد میں سے تھے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی دعا کا اثر تھا۔ اب دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا فیضان تو بعد میں جاری ہوا کہ پھر بعد میں طائف کی بستی سے ہی لوگ مسلمان بھی ہوئے، لیکن یہ دیکھیں اس پر کہ جب اختیار بھی تھا انہوں نے حضور پہ ظلم بھی کیا تھا، اور ظلم ہی نہیں کیا، ظلم و ستم کی حد کر دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مذاق اڑانے کی حد کر دی۔ حضور چاہتے تو بدلہ لیتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلہ نہیں لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے لیے رب کائنات کی رحمت سے امید کی دعا کی کہ ان میں سے لوگ ایسے آئیں گے کہ جو خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ تو پھر حضور کی دعا جب حضور علیہ السلام نے فرمائی تو کیسے رد ہونی تھی؟ تو طائف کی بستی میں سے ہی پھر بڑے لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ یوں سلسلہ چلتا رہا تو صلاح الدین ایوبی جیسے اسلام کے ہیرو طائف کی بستی کی نسل سے ہی تھے وہ۔
اس روایت کو صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 485 کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، اور حدیث نمبر ہے 3231۔ تو اس میں دیکھیں حضور کی رحمت نے جوش مارا تو حضور کے اوپر ظلم کرنے والے ظالمین کو میرے مصطفیٰ نے معاف کر دی۔ تو آقا کی سیرت نے لوگوں کو محبت اور رحمت کا اور نرمی اور شفقت کا پیغام دیا کہ جتنا ہو سکے شفقت کی بات کریں، رحمت کی بات کریں، درگزر کی بات کریں۔ یہ آقا کی سیرت کا ترہ امتیاز تھا۔ یہی تو وہ رحمت تھی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رحمت کی چھاؤں کرتے تو اس رحمت کی مٹھاس جو بھی ایک بار سونگتا تو حضور کے قدمین میں گر جاتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں اسلام تلوار کی نوک سے نہیں پھیلا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و کرم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اعلیٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے پھیلا ہے۔ جو حضور کی تعلیمات میں رحمت ہے، آقا کے کردار کے ذریعے جو رحمت کا پیغام ملا، اس کے ذریعے اسلام کی نشو و نما ہوئی ہے۔ اور قرآن مجید نے جیسے آیت کریمہ پڑھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے یہ کہا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل فرماتا؟ اس پر قرآن مجید میں ایک آیت ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اللہ اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، کوئی دردناک عذاب ہم پر لا۔ تو پھر قرآن مجید جب کفار نے اس طرح کی باتیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے پھر قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ نازل فرمایا کہ یہ جو کفار پھمکارتے پھرتے ہیں، عذاب کی بات کرتے ہیں، فرمایا کہ اے پیارے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ کا کام نہیں ہے کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ یعنی کہ اے پیارے یہ جو پھمکارتے پھرتے ہیں کہ عذاب نازل کریں، اے پیارے اگر آپ نہ ہوتے تو یہ بات کرتے، کیا امم سابقہ میں ہم نے بستیاں نہیں پلٹا دی تھی؟ لیکن پیارے ان پر جو عذاب نہیں آ رہا یہ تو اس وجہ سے ہے کہ آپ کا وجود مقدس ان میں تشریف فرما ہے۔ تو عذاب کے نہ آنے کی وجہ آپ کی موجودگی ہے اور آپ کے وجود مقدس کا وسیلہ ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ من حیث القوم ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے وسیلے سے وہ جو پوری قوموں پہ عذاب آتے تھے کسی غلطی کے نتیجے میں، اور پوری قوم ہی پلٹ دی جاتی تھی، ایسے عذاب اس امت پر نہیں آتے۔ وہ جب آقا کا ظاہری وصال نہیں ہوا تھا اس طرح کا عذاب تب بھی نہیں آیا، اور حضور کے ظاہری وصال پاک کے بعد بھی اس طرح کا عذاب نہیں آیا۔ اور یہاں پر اس آیت کریمہ کی ترتیب کو دیکھیں، ایک نقطہ سماعت کریں۔ دیکھیں آیت کریمہ میں دو طریقے بیان ہوئے ہیں عذاب کے ٹلنے کے۔ پہلا طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا، اور لفظ ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور دوسرا طریقہ عذاب ٹلنے کا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پیارے ان پر جو عذاب نہیں ہم کر رہے، یہ صرف یہ ہے کہ آپ کا وجود مقدس ان میں موجود ہے، اللہ آپ کے وجود مقدس کی احیا فرماتا ہے، اس وجہ سے ان کافروں کو موقع دیتا ہے تاکہ یہ ہدایت کی طرف آئیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ ان کے اندر استغفار کرنے والے ہیں، لہذا استغفار سے بھی عذاب ٹلتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے بھی عذاب ٹلتا ہے، لیکن ترتیب کے اندر استغفار کو پہلے نہیں بلکہ ترتیب کے اندر وجود مصطفیٰ کے وسیلے کو پہلے قرآن مجید کے اندر درج فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر وحی کی ترتیب یہ ہے، معنی یہ یعنی کہ جب کن چیزوں سے عذاب ٹلتا ہے اس کی ترتیب کو بیان کیا تو استغفار کو بعد میں رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے وسیلے کو پہلے رکھا کہ پیارے آپ جو موجود ہیں اس وجہ سے ہم ان پر من حیث القوم ان کے گناہوں کے نتیجے میں آنے والا عذاب ایسا کہ جو پوری بستی پلٹا دے ہم ان پر نہیں کرتے۔
یہ صحیح بخاری جلدوم صفحہ نمبر 270 کتاب التفسیر، باب قولہ تعالی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس باب کے تحت امام بخاری اس حدیث کو لائے، حدیث نمبر 4648 اور 4649 کے اندر یہ مضمون سارے کا سارا آیا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کی جان کا میں دنیا و آخرت میں مالک نہیں، دنیا و آخرت میں اس سے زیادہ میں مالک ہوں۔ اس سے بھی علماء کرام نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ جو کہا نا کہ جس کی جان کا میں دنیا و آخرت میں اس سے زیادہ مالک نہ ہوں، ایسا کوئی نہیں، یعنی کہ جو بھی فرد ہے امت کا، جن و انس ہو کچھ ہو، آقا فرماتے ہیں میں اس کی اپنی جان اس سے زیادہ میں اس کا مالک ہوں۔ تو علماء نے کہا اس سے ایک اشارہ ہے، اس لیے حضور مالک ہے کہ حضور وجہ تخلیق کائنات، ساری چیزوں کی تخلیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہوئی۔ تو کہا کہ اگر تم لوگ چاہو تو قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں میری شان ملکیت کا ہی ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، اس لیے کہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ پس اگر کوئی مسلمان، اب آگے حضور کا فرمان دیکھیں، میرے حضور کا کرم دیکھیں، فرمایا کہ پس اگر کوئی مسلمان مال چھوڑے تو اس مال کے وارث اس کے رشتہ دار ہوں گے، لیکن اگر اس پہ قرض ہے یا کسی کا مال ضائع ہو گیا ہے تو وہ میرے پاس آئے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کو میں عطا کروں گا، یعنی محروم نہیں رہے گا کوئی۔ حضور کی بات فرمایا وہ میری بارگاہ میں آ جائے، اگر کسی چیز کی محرومی رہ گئی ہے تو میری عطا اس کی جھولی بھر دے گی۔ اس روایت کو دیکھیں، اس کے اندر میرے مصطفیٰ کی عطا بھی ایک رحمت کا مظہر ہے۔ صحیح بخاری جلدوم صفحہ نمبر 705 کتاب التفسیر، باب قول اللہ تعالی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، حدیث نمبر 4781، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے۔ پھر آگے دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، حضور کی عظمت، آقا کے کردار، بردباری سکھائی، کیونکہ قرآن مجید میں بھی بردباری کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور غصہ پینے والے اور لوگوں کو درگزر کرنے والے نیک لوگ اللہ کو محبوب ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی اونٹ پر سوار آیا، اس نے اپنے اونٹ کو مسجد میں بٹھایا اور باندھ دیا، پھر بولا آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے بتایا کہ وہ تکیہ لگائے خوبصورت جسم والے جو بیٹھے ہیں وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس نے کہا اے عبد المطلب کے بیٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہو میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور پوچھنے میں کچھ سختی کروں گا، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے جی میں آئے اسی طرح کلام کرو۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آپ کو آپ کے پروردگار نے، آپ سے پہلے لوگوں کے پروردگار کی قسم، آپ کو آپ کے پروردگار اور آپ سے پہلے لوگوں کے پروردگار کی قسم، کیا اللہ تعالی نے واقعی آپ کو سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں۔ پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالی نے دن اور رات میں 5 نمازوں کا حکم دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے پھر کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ مالداروں سے صدقہ لیں اور اسے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اس بات پر خدا شاہد ہے۔ اب وہ بولا میں اس پر ایمان لایا جو آپ لائے، اور میں اپنی قوم کا فرستادہ ہوں، میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے، اور میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، اور میرا تعلق قبیلہ اسد بن بکر سے ہے، یعنی میری قوم پیچھے آ رہی ہے اور میں
تو دیکھیں کتنی سختی سے سوال کی ہے۔ حضرت زمام بن ثعلبہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو دربار رسالت کے وہ جو آداب تھے کہ جب آپ مسلمان ہوئے، صحابہ کی سنگت صحبت میں بیٹھنے لگے، حضور کی تعلیمات سیکھنے لگے، وہ بات کا تھا۔ ابھی آپ تشریف جب آپ آئے مسلمان ہونے تو یہ سوال پوچھے۔ اب یہاں سے اندازہ کریں کتنے کڑے سوال پوچھے، کتنے ترش رویے سے پوچھے۔ میرے مصطفیٰ کی رحمت، میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ ڈگمگائی نہیں۔ اور کیا ہوا؟ حضرت زمام بن ثعلبہ اور ان کی پورے قبیلہ مسلمان ہو گئے۔ اور قرآن مجید دیکھیں، صحیح بخاری شریف کی جلد اول میں ہی ہے یہ بھی روایت، صفحہ نمبر 14 کتاب العلم کے اندر، اور حدیث نمبر ہے 63۔ حضرت زمام بن ثعلبہ جب مسلمان ہونے سے پہلے جب سوالات کر رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا، یا محمد نام لے کر پکارا۔ تو یہ ذہن میں رہے، چونکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، تو شریعت کے احکام اور دیگر چیزیں ان پر ظاہر نہیں ہوئی تھی، تو سوال انہوں نے اپنے قوم کے انداز میں کیا۔ لیکن یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سے پکارنا، نام سے مخاطب کرنا، یہ منع ہے۔ قرآن مجید نے اس کو منع کیا، اور آیت کریمہ آئی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو آج میں اسی مقام پہ ختم کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بردباری پر انشاءاللہ عز و جل اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری بے حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔